کرسمس کے حوالے سے چند سوالوں کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابن اللہ کے تجسم پر کچھ سوال ہیں جنہیں خاص صلوحیت کے دیدنی اظہار کے خلاف اعتراض کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہم انہی سوالوں میں سے چند دہراتے ہیں اور ایک خاص طرز بیان سے ان کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ بڑی عاجزی سے یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ بہت ہی مختصر ہر سوال کا ایک مکمل جواب دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے ابھی آپ کو عام باتوں سے زیادہ توجہ سے سننا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ لا انتہا انتہا میں کیسے آ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ لا انتہا جب انتہا میں آیا تو اس وقت بھی وہ لا انتہا ہی رہا۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لا مکان مقام میں آئے، اور جواب یہ ہے کہ اگر لا مکان مقام میں نہیں آ سکتا تو اس طرح سے وہ لا مکان پابند ہوا، کیونکہ مقام میں آ نہیں سکتا۔ مکان میں آنے کا مطلب خود کو حد میں لانا۔ کیا اس طرح سے وہ اپنی لامحدودیت میں پابند نہ ہوا؟ اور جو پابند ہوا وہ لامحدود بھی نہ ہوا اور لامکان بھی نہ ہوا۔ اصل میں کئی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ لامحدود ہونے کا مطلب ہے جو محدود نہ ہو سکے، اور لامکان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مکان میں نہ آ سکے، کسی مقام میں نہ سما سکے۔ ابھی اس بات کی تفصیل میں جائے بغیر بس یہی عرض کریں گے کہ لامکان وہ ہے جو مقام میں آ سکتا ہے، اور جب لامکان مکان میں آیا تو تب وہ مقام میں ہونے کے باوجود لامکان رہا۔ مطلب یہ کہ لامحدود محدود ہونے کے بعد بھی لامحدود رہا۔ اعتراض تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غیر فانی فنا کا لباس کیسے پہن سکتا ہے، کیونکہ اگر اس غیر فانی نے انسانی بدن اختیار کیا تو پھر وہ غیر فانی تو نہ رہا بلکہ فانی ہوا، اور فانی بدن الہی بدن نہیں ہو سکتا، الوہیت کا مکان نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا جواب یوں ہے کہ ابن اللہ جو غیر فانی ہستی ہے، جب فانی انسانی بدن اختیار کرتا ہے تو آپ فانی نہیں ہوتے بلکہ آپ فنا ہونے والے انسانی بدن میں آ کر اسے اپنا کر غیر فانی بدن میں تبدیل کر دیتے۔ اسی لیے تو موت آپ کو اپنے پنجے میں نہ رکھ سکی۔ یقیناً کلمہ خدا غیر فانی ہے، اور جب کلمہ مجسم ہو کر انسانی فانی بدن میں آیا تو اسے بھی غیر فانی کر دیا۔ وہ انسانی بدن جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اسے موت تو آئی لیکن وہ حیات میں بدل گئی، نہ صرف حیات میں بلکہ ابدی حیات میں بدل گئی۔ مطلب یہ کہ ابن خدا ازلی ابدی ہستی جب انسانی بدن میں مجسم ہوئی تو اس انسانی بدن کا آغاز تو دکھائی دیتا ہے لیکن اس بدن کا کوئی اختتام نہیں۔ یقیناً اس میں سارے انجام ہیں لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی آخر نہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح ازلی ہستی ہے، اور جب آپ بشریت میں ظاہر ہوئے تو آپ کا دیدنی بدن ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا الہی بدن ہوا۔ سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ غیر مادی خدا ادنا انسانی بدن اختیار کر کے دنیا میں آ گیا۔ عام طور پر اس سوال کا جواب یہی دیا جاتا ہے کیونکہ انسان نے گناہ کیا تھا، اس لیے ابن خدا دنیا میں آیا تاکہ انسان کا کفارہ دے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس بات کا یقین کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں اور اس بات کی منادی بھی کرتے ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ خدا کے ازلی بیٹے کا تجسم صرف اسی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ریزن ہیں۔ مطلب یہ کہ ابن اللہ کے تجسم کے اور بھی کئی پہلو ہیں جن سے کئی الہی معاملات عیاں ہوئے ہیں، اور مخلوقات میں خاص انسانوں کو نامعلوم کو معلوم کرنے کا وسیلہ ملا ہے، یعنی پوشیدہ خدا کو جاننے کا راستہ۔ یقیناً ہم اس پر بات کریں گے اور ضرور بات کریں گے، لیکن الگ سے کسی ویڈیو میں۔ ابھی ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ آسمانی خدا باپ کا بیٹا کسی ایک وجہ سے دنیا میں نہیں آیا بلکہ اس الہی ہستی کے دنیا میں آنے کے کئی اور بھی سبب ہیں۔ ابن خدا کی دنیا میں آمد کے انیک ریزنز ہیں۔ یہاں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو وقتوں اور زمانوں میں سما نہیں سکتا اس کا آغاز کیسے ہو سکتا ہے، اس کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یوں ہوا کہ وہ جو وقتوں اور زمانوں کو بنانے والا ہے، جب وہ اس میں پابند ہو کر پیدا ہوا تو بطور بشر
मसीह यस्सु की बशरियत वक्तों और ज़मानों की पाबंद हुई, लेकिन बतौर खुदा आप ज़मानों और वक्तों और मकामों से ऊपर हैं। आप पर इनका इतलाक नहीं होता, आप इनके पाबंद नहीं हैं। सो आप वक्त और ज़मानों में पाबंद नहीं बल्कि उनसे बाहर हैं, उनसे ऊपर हैं। सवाल तो यह भी किया जाता है कि ना तो खुदा किसी से पैदा होता है और ना उससे कोई पैदा हो सकता है, और ना ही खुदा को मौत आ सकती है। और जब मसीही लोग यस्सु की बात करते हैं तो वो पैदा भी हुआ और उसे मौत भी आई। लिहाजा यस्सु नासरी खुदा नहीं, क्योंकि खुदा ना तो पैदा हो सकता है और ना मर सकता है। बज़ाहिर ये सवाल सुनने में बड़ा माकूल दिखाई देता है, लेकिन एक सरसरी नज़र देख लेते हैं कि क्या इतना काबिल कबूल और माकूल है भी। इस सवाल का जवाब देते हुए अर्ज करेंगे, जो लोग सच्चे खुदा की पहचान से खाली हैं उनके लिए इब्ने खुदा की पैदाइश और मौत को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बात यूं है कि पहले खुदाए सालूस को जानना होगा। खुदाए सालूस से मुराद खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्दस की बात है, और फिर उसमें इब्ने खुदा की पैदाइश और मौत को पहचानना होगा। अभी बगैर तफसील और दलील के और शहादत दिए बगैर बस यही अर्ज करेंगे कि खुदा पैदा भी हुआ और उसने मौत भी अख्तियार की। अब ये उस वाजिब वजूद की हकीकत है। समझो तो खालक की मखलूक से उल्फत है, और जब तस्लीस का दूसरा रुकन, सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, पैदा हुआ तो उसका ये मतलब नहीं कि उसकी इब्तिदा है या उसका आगाज है, और जब उसे मौत आई तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका जवाल है या इख्तिताम है। ऐसा नहीं कि ला जवाल जवाल में है, वो तो मोहब्बत के कमाल में है। इन बातों पर गौर करते रहना और इन्हें समझना अलाही रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं। इसके लिए खुदा से खुदा की पहचान मांगनी होगी, उससे उसी को जानना होगा। हम जब अपनी सोच समझ से कुछ करेंगे तो नतीजा हमारी मर्जी का होगा, लेकिन जब खुदा की ज़ात पाएंगे तो असल मकाम तक जाएंगे और खुदा को ऐसा ही मालूम करेंगे जैसा वो है। और ये सब मालूम करने के लिए, जानने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए परवरदिगार ने अपना इल्हाम हमें अता किया है, अपना कलाम हमें दिया है, जहाँ से ये सब हासिल होता है। सो वहाँ से शुरू करना होगा जहाँ हक की पहचान है। जिसे खुदा के बारे में जानना है, उसके हर सवाल का जवाब कलाम खुदा में मौजूद है। शुक्रिया।